کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کس حد تک صداقت ہے. یہ جو نیا سیاسی منجن تیار کیا جا رہا ہے، لیکن اس سیاسی منجن کا، نئی سیاسی کھچڑی کا الٹیمیٹ حتمی فیصلہ کس نے کرنا ہے، اور وہ ہے سیاست کا سب سے اہم ترین کھلاڑی عمران خان. عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو جب تک آپ انکلوڈ نہیں کریں گے، سسٹم اس کے بغیر سٹیبل نہیں ہوگا، پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. اور جو فاشسٹ طرز حکومت ہے، جو فاشسٹ سوچ ہے، جو پچھلے تقریباً 2.5 سال سے مسلط کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری ناکام ہو چکی ہے، بہت برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ اب ایک نیا منجن ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے اور اسلام آباد کا جو قتل عام ہے اس کے لیے قربان کر دیا جائے شہباز شریف کو اور مریم نواز کو، دونوں کو قربان کر دیا جائے. اس خاندان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور نئے خاندان کو موقع دیا جائے، یعنی کہ جناب بھٹو صاحب کو، بلاول بھٹو کو موقع دیا جائے. اور یہ کیا پار چڑھ سکے گی یہ کشتی، یا پھر یہ بھی درمیان میں ہی ڈوب جائے گی؟ آپ کو سنواتا ہوں جی، کیونکہ 2 الٹیمیٹم آ چکے ہیں موجودہ حکومت کو، موجودہ نظام کو. ایک الٹیمیٹم دیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ ہے 13 دسمبر کا. دوسرا الٹیمیٹم دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ ہے 8 دسمبر کا. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ 31 دسمبر تک تو نہیں، البتہ یہ کرائسس، یہ بحران اور یہ اشتعال اور یہ جو ہے ارتعاش، پولیٹیکل ارتعاش، شدت حدت، یہ بڑھتی جائے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی بھی اپنی جگہ، اپنا ذاتی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. سنیے اس وقت پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے. پہلے ذرا پیپلز پارٹی کی گفتگو سنواتا ہوں. ندیم افضل چاند وہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ تھے فواد چوہدری صاحب تھے، وہ تھے ماریا میمن صاحبہ کے پروگرام میں. کیا کہتے ہیں ندیم افضل چاند؟ پہلے دن سے اس چیز کا قائل ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو مل کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور مینگل صاحب کو اور جتنی اے این پی کو، سب کو مل کے ایک حکومت. آپ نے سن لیا جی کہ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، اختر مینگل صاحب اور باقی جماعتوں کو مل کر حکومت بنانی چاہیے. یعنی کہ آپ چھٹی کروا دی جائے، کن کی چھٹی کروا دی جائے؟ مسلم لیگ نواز کی. اب ایک اور ذرا گفتگو ان کی سنیے، وہ کیا فرماتے ہیں. پیپل پارٹی کا ایک لیگسی تو ہے نا، دیکھیں آپ ساروں کو لے کے تو پیپل پارٹی چل سکتی ہے. اس سے پہلے بھی بی بی کی شہادت کے بعد جو کرائسس آیا تھا، اس کرائسس میں پیپل پارٹی نے سب کو، ملک کو سنبھالا تھا، سب کو لے کے چلے تھے. اور آپ پھر کرائسس دیکھیں، اللہ نہ کرے اتنا کوئی کرائسس ہو، اس جیسا کوئی ہو، لیکن کرائسس تو آج بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے سنبھالا تھا، پہلے بھی کوئی بحران آیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں شہید ہو گئی تھی. تو اللہ نہ کرے کہ ویسا کوئی بحران ہو، لیکن بحران تو ہے. اب اگلی بات سنیے ندیم افضل چند صاحب کی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے جو اس وقت سب کو ساتھ لے کے چل سکے. بدلی جا سکتی ہے؟ پہلے سوال ہے، سکتی ہے؟ کیوں نہیں بدلی جا سکتی؟ ہونی چاہیے ہے، ہونی بھی چاہیے. اچھا ہونی چاہیے، ہمارا حق ہے، کیوں نہیں؟ آ کے میں کہتا ہوں اگر پھر اس وقت تو یہ فرماتے ہیں جی کہ ہمارا حق ہے اور پیپلز پارٹی آ سکتی ہے، ڈرائیونگ سیٹ بدلی جائے، شہباز شریف صاحب کو فارغ کیا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے. یہ فرمایا ہے کس نے؟ ندیم افضل چاند نے. کیونکہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے فیصل واڈا نے، اور فیصل واڈا صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے بلاول بھٹو کی تعریفیں کی، پیپلز پارٹی کے لیے اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں اور شریف خاندان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بات کی گئی. اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب ترین لوگوں میں ہیں اس وقت، اور اگر آپ کہیں کہ انفارمل سپوکس پرسن ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، راولپنڈی کے اور اسلام آباد کے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. اور وہ آتے ہیں اور ان کو ایک فل سیکورٹی دی ہوئی ہے، اور ان کی سیکورٹی پرائم منسٹر کے برابر کی سیکورٹی ہے. اگر آپ ان کی سیکورٹی دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے. تو لیکن جناب رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور
یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ بس اتنا مسئلہ ہے کہ ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ خاص ہیں، یعنی کہ عاصم منیر صاحب کے، محسن نقوی صاحب، ان کو ہم نے کر دیا ہے بندوبست، ان کو ذرا ہم نے اکاموڈیٹ کر دیا ہے، وزارت شزارت دے دی ہے، اور جو فیصل واڈا ہیں ان کو ہم نے نہیں دی، تو اس لیے یہ بولتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب سے کہ وہ ان کو بلائیں اور ان کی بات سن بھی لیا کریں اور ان کو کہیں ایڈجسٹ کر دیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ صرف فیصل واڈا جو بول رہے ہیں یہ محض ایک وزارت کا جھگڑا ہے، اور اگر ان کو وزارت مل گئی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سنیے ذرا کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مجھے ہمدردی بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک دوسرا جو لاڈلا ہے اس کو ہم نے بہت بہتر اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے سسٹم میں، تو اس کو بس سینیٹر بنا کے تو ہم نے جو ہے وہ بھول گئے ہیں، تو پھر اس نے اپنی یاد تو ہمیں دلانی ہے نا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت اگر مل جائے تو پھر وہ مجھے لگتا ہے وزارت کا ایسے معاملہ ہوگا یہاں پہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے، ان کی بھی آپ خود کہہ چکے، اگر وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ بہرحال میں تو وزیر اعظم سے یہ کہوں گا کہ وہ فیصل واڈا صاحب کو بلائیں، بلا کے ان کا مشورہ بھی لیں، ان سے بات بھی کریں اور ان کا خیال بھی کریں۔ تو یہ جناب آپ نے سن لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ایشو صرف اتنا ہی ہے کہ ان کو صرف ایک وزارت چاہیے، اور وہ وزارت جب مل جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ مجھے لگتا نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، اور لاشیں بھی مل رہی ہیں، اور لوگ لاپتہ بھی ہیں، مسنگ بھی ہیں، اور چونکہ اسلام آباد کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ جناب یہ چیزیں اس طرح ختم نہیں ہونی، اور یہ کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ سارے کا سارا ملبہ کسی نہ کسی پر تو ڈالنا ہے، کیونکہ جو آواز اٹھ رہی ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، ان کو ذرا سنیے وہ کیا بتا رہے ہیں۔ 107 لوگ گمشدہ ہیں، اس میں سے ایک جو گمشدہ شخص تھا عمر یاد، اس کا تعلق گلو سے ہے، اور اس کی لاش میرے آبائی جو میرا حلقہ ہے لکی مروت کے علاقہ تترخیل سے ملی ہے۔ 107 گمشدہ میں سے ایک جو ہے وہ مزید اس کی منتقل لاش آئی۔ اب ہمیں علم نہیں ہے کہ کتنے گمشدہ افراد جو ہیں ان کی لاشیں ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک لاش آئی ہے اور وہ ڈی چوک کے شہید ہیں، اور ابھی 100 سے زیادہ لوگ ہمارے مسنگ ہیں، اور ان کی لاشیں کب اور کیسے ملیں گی اور وہ کس حالت میں ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس کا سراغ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بحث ہی نہیں ہے کہ ایک لاش گری ہے یا 2 لاش گری، اصل ہے کہ گولی کیوں چلائی اور لوگوں کو شہید کیوں کیا گیا۔ سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ کتنی تھی وہاں پر، لیکن اگر ایک شخص کی بھی ہوئی ہے، ایک شخص کی بھی ہوئی ہے تو کیا وہ پاکستان کا شہری نہیں تھا؟ اگر ایک شخص کو بھی گولی لگی ہے تو گولی کیوں چلائی گئی؟ گولی چلائی ہی نہیں جانی چاہیے تھی۔ ایک ہو یا 12 ہو یا 20 ہو یا 40 ہو، اصول ایک ہی اپلائی ہوگا۔ اور اگر وہاں پر گولی چلی ہے، آج اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ جو 6-7 لوگوں کے جنازے ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں، ڈان اخبار کی ہیڈ لائن تھی، ان کے پوسٹ مارٹمز نہیں کیے گئے۔ کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ قانونی ذمہ داری تھی۔ تو یہ ساری چیزوں نے، یہ اب ہمارے سامنے چیزیں وضاحت سے آئیں گی تو ہم اس کے اوپر اپنا ایک کانکریٹ کامنٹ دے سکیں گے، لیکن جو فیکٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں زیادتی حکومت نے انڈر ٹیکنگ لی گئی ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کچھ سورسز کی طرف سے جن کے ڈیڈ باڈیز ہوئی جن کے پاس کہ آپ نے اگر بولا، آپ نے کوئی بات کی تو پھر جو مقدمات ہیں وہ آپ پر کر دیں، جس کی وجہ سے پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہے، یہ بات چل رہی ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پوسٹ مارٹم یہ اب تو ملک کے اندر تو قانون تو ہے نہیں، یہ تو اب جنگل کا قانون ہے کہ آپ نے پوسٹ مارٹم کے بغیر جو ایک قانونی ذمہ داری ہے، آپ نے لوگوں کو اس کے بغیر لاشیں دے دینی ہے اور انہیں میتیں دے دینی ہے اور انہیں کہنا ہے کہ اس کو جا کر دفنا لیں اور بات نہ کریں۔ تو یہ نظام جو جبر کا ہے، جو ظلم کا ہے، وہ زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گا۔ آپ کے پاس پہلے ہی لیجیٹمیسی نہیں ہے، آپ کے پاس پہلے ہی پبلک کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس مینڈیٹ کی غیر موجودگی میں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو صرف آپ عوام کی نفرت کو دعوت دیں گے اور اس کے علاوہ کچھ۔ مصطفیٰ صاحب، 2 ڈیڈ باڈیز تو میں نے دیکھی ہیں گراؤنڈ پہ، اور ایک کے گھر میں بھی کل جا کے میں نے انٹرویو کیا اس کی فیملی کے ساتھ۔ انٹیریئر منسٹر اور وزیر اطلاعات کہتے ہیں کس نے گولی چلائی ہے، کون مرا۔ اب ذرا جی سنیے علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ اپنے 2 ڈیمانڈز آگے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ڈیمانڈ کہ سپریم کورٹ کے جو سب سے ٹاپ آپ کے 3 جو آپ کے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کے نیچے ایک GIT بنائی جائے۔ GIT 9 مئی اور 26 نومبر کی
तहकीकात करें, उसकी रिपोर्ट शाया करें। उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। ये एक हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं, इनको रिहा किया जाए। ये तो डिमांड्स नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बंद कर दें। ये जो निज़ाम समझ रहे हैं कि आप ये IMF के ऊपर चल रहे हैं, नहीं, ये पाकिस्तान का निज़ाम हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई पे चल रहा है। वो ये पैसा भेजते हैं, यहाँ अरबों डॉलर वो भेजते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। वो यहाँ पे 25-30 बिलियन डॉलर भेजते हैं। आप IMF का $1 बिलियन को क्लेम करते हो कि हमने फतह कर दिया। आज तक आपने नहीं कहा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने कितना सहारा इस मुल्क को दिया जब आप इसको तबाह कर रहे हैं। और इन्हीं पाकिस्तानियों को आप बुरा भला कहते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं। बाहर बैठे में जब वो आवाज़ उठाते हैं, आप उनके यहाँ रिश्तेदारों को उठा लेते हैं। यहाँ कितनी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपने वहाँ पे आवाज़ उठाने वालों के रिश्तेदारों के घरों में जाकर उनको हिरासत में लिया है, उनको धमकियाँ दी हैं। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर आपने ये 2 मुतालबात ना पूरे किए जुमे तक, तो हम ना जुमे को यौम सोग भी है, जितने शहदा हैं उनके लिए पेशावर में यौम सोग का इंतज़ाम होगा और उधर ये अनाउंस होगा। उसी दिन अगर आपने मुतालबात नहीं पूरे किए तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी कि उन अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दें। और फिक्र ना करें, जो उनके यहाँ रिश्तेदार हैं उनके पैसे कम नहीं पड़ेंगे, वो भी गुजारा कर लेंगे, वो गुजारा कर लेंगे। मुश्किलात होंगी, वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन याद रखें आप लोग नहीं कर सकेंगे अगर आपने हुकूमत चलानी है। ये इमरान खान का पैगाम था जो मैंने आज तक अब आपको। तो ये है अलीमा खान साहबा,